ایک بادشاہ کو ایک عورت بہت پسند ہوتی ہے، وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، وہ چند ایام کے بعد ملکہ کے عہدے پر فائز ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد ملکہ ذہنی طور پر اور اپنے جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ طرح طرح کے حکیموں کو بلاتا ہے، کوئی اس کو تجویز کرتا ہے اس کو سیر کروائی جائے، کوئی تجویز کرتا ہے اس کو اچھے کھانے کھلائے جائے۔ بادشاہ سب کر کے دیکھتا ہے، لیکن اس کی جو زوجہ ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، اس کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ کافی عرصہ اسی طرح کام چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ایک وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے گاؤں میں ایک عقل مند دانشورانہ فیصلے کرنے والا ایک آدمی رہتا ہے، کیوں نہ اس کو بلایا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی بلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس شخص کو محل میں بلایا جاتا ہے تو وہ آگے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملکہ کا علاج تو کر دوں گا، لیکن میں کچھ دن اگر آپ کی اجازت ہو تو ملکہ پر پہلے نگاہ رکھوں گا، پہلے میں جو مسئلہ درپیش ہے اس کو پہلے جانچوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا علاج شروع کروں گا۔ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پہلے دیکھ لے کیا مسئلہ ہے، بعد میں تو علاج کر دینا۔ وہ بادشاہ کے حکم مطابق جو ہے نا پہلے اس کی نظر رکھتا ہے ملکہ پہ، تو بعد میں جو ہے نا اس کا علاج کرنا شروع کرتا ہے۔ علاج مکمل ہونے کے بعد دیکھتا ہے کہ بادشاہ دیکھ کر کہ میری ملکہ جو ہے نا پہلے کی طرح تندرست ہو گئی، اس کی طبیعت جو ہے نا وہ خوشگوار ہو گئی۔ بادشاہ اس عقل مند انسان کو بلاتا ہے اور بلا کے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے کہ میری جو بیوی ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی، حکیموں طبیبوں سے تو ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا کہ جو آپ کی زوجہ تھی وہ صحیح طریقے سے کھانا جو ہے نا وہ نہیں کھاتی تھی۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی بیوی کا تعلق کس قبیلے سے ہے، میں وہاں پہ پہنچا، میں نے اس کے رہن سہن جس ماحول میں یہ پلی بڑھی تھی ان کو دیکھا، تو آپ نے بادشاہ سلامت ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے کہ جو ملکہ کے اعزاز کے بالکل بھی قابل نہیں تھی۔ اس کو چلتے پھرتے کھانا کھانے کی عادت تھی، اور یہ محلات کے جو آرائشیں ہوتی ہیں اس کے بالکل بھی قابل نہیں تھی، اس کو چلتے پھرتے کھانے کی جو تھی وہ عادت تھی۔ تو میں نے ایسا کیا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کو چلتے پھرتے کھانا کھلانا شروع کر دیا، جیسا کہ یہ جب بستر پہ جاتی تو بستر پر روٹی کا کوئی سوکھا ہوا ٹکڑا رکھ دیتا، محل میں دربار میں آتی تو ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیتا، الماری کے سامنے جاتی تو الماری کے سامنے ان کو کوئی ٹکڑا مل جاتا، تو اس طرح یہ کھانا کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں چلتا رہتا تو یہ کھاتی رہتی، تو اس طرح ان کا جو ہے نا غذا پوری ہوتی رہی، تو یہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہی حال ہے آج کل کچھ لوگوں کا کہ وہ دین کا کچھ حصہ کہاں سے لیتے ہیں، کچھ کہاں سے لیتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ جو دین میں آرائش ہے، جو عزت ان کو دین دے رہا ہوتا ہے، وہ ان کے نسب کے بالکل مطابق نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ بے نسب ہوتے ہیں، ان کو دین کے اندر جو عزت مل رہی ہوتی ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر اپنا جو ہاضمہ ہوتا ہے وہ ان کا خراب ہو جاتا ہے، اور وہ علماء پر جو ہے نا وہ پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، ان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو 1400 سالوں سے سلوک چلتا آ رہا ہے، لوگ علماء سے دین سیکھتے تھے، تو آج بھی یہی ریکمنڈ کیا جائے گا کہ علماء ہی سے ہی دین سیکھا جائے۔ اگر بندہ ایسے لوگوں سے دین سیکھے گا کہ جو اس منصب کے اہل نہیں ہے، جو دین سکھانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے منصب کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی۔ تو